نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدومی سمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ مردوں اور میدان جنگ میں رسول پاک تھے، صحابہ بھی تھے، بڑی بہادری سے صحابہ لڑے، میدان جنگ میں کامیابی مل گئی، پرچم اسلام نصب کر دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایکنے تھاکو نے ایکنے پلائن کو لے جاؤ، پلائن بولتے ہیں نا، یہاں سے چلے جاؤ، وہ کیا بولتے ہیں؟ پلیے جاؤ، پلیے جاؤ بولتے نا، ہندی میں پلائن بولتے ہیں، آپ کے وہاں پلیے بولتے ہیں۔ کیا بولے گا؟ پلیے جاؤ، اگلے تھامبے نا، اگلے تھاکبے نا، چلن۔ اب صحابی جو دن بھر تلوار چلاتے رہے، تیر چلاتے رہے، بھالے بھرچیاں چلاتے رہے، کچھ زخمی بھی ہو گئے تھے، کچھ تھکے ہوئے تھے، چلنا ان کے لیے مشکل تھا، وہ تو چاہتے تھے کہ بس یہی ہم آرام کریں، مگر نبی حکم چھلو تو اب بیتھا کا خیال نہیں، نبی کی بیتھا کا خیال نہیں، اپنی بیتھا کا خیال نہیں، نبی کے حکم کا خیال۔ تو سنو، صحابہ نبی کے پیچھے چلے، مگر کوئی آدمی جب تھکا ہوتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کبھی پیر رکھتا ہے ادھر، پڑتا ادھر، ہے نا؟ تھکے تھکے سے سب جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال پر بہت باخبر ہے۔ حضور تو اپنی امت کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا، حضور سے کچھ نہیں چھپا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ حاضر بھی ہوتے ہیں اور ناظر بھی ہوتے ہیں، جب من چاہتا ہے تشریف لاتے ہیں اور جب من چاہتا ہے مدینے ہی سے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرے مصطفیٰ وہ ہیں کہ وہ حاضر بھی ہیں اور وہ بولو بابا نبی حاضر بھی ہیں، جب چاہتے ہیں اپنی امت کے پاس آ جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہیں سے نظارہ کر لیتے ہیں، ان کے لیے کچھ دوری نہیں ہے۔ کوئی نہ پوچھتے سننا بابا، کسی اسویدھا تو بولویں، کسی اسویدھا؟ ہاں تو نماز پڑھتے ہوئے، خالی مسجد بناتے ہوئے نہیں، نماز پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ سنیں، اب حضور نے محسوس کر دیا جب تک چلتے چلتے ایک دوسرا میدان آ گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے مڑ کر کے صحابہ کا حال جو دیکھا تو فرمایا میرے صحابہ تھامو تھامو تھامو، سب نے اپنی سواری روک دی، پیدل چل رہے تھے، رک گئے۔ نبی نے فرمایا ایک ہمیں رکھتے پاسا کرو، تال کرے، شفالے، آگے کا سفر ہو گئے، ٹھیک؟ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم پایا، صحابہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ ملٹری نظام، تم لوگوں نے بی ایس ایف والوں کو دیکھا نا، جس کا جو کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے نا؟ کوئی دیکھو تو گھاس چھل رہا ہے، تو کوئی دیکھو تو کچھ کر رہا ہے، کوئی دیکھو تو کچھ کر رہا ہے، کوئی بستر اٹھا رہا ہے تو کوئی بکسا اٹھا رہا ہے، سب کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا۔ تو جو ملٹری والے ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے، جس کی جو ڈیوٹی تھی وہ اپنی ڈیوٹی کا، کوئی ٹینٹ لگا رہا ہے، کوئی کھوٹا گاڑ رہا ہے، کوئی جانور کو باندھ رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، جس کا جو کام تھا وہ کر رہا تھا۔ اچانک میرے نبی نے پھر ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اپنے آسو، جیسے ہی فرمایا میرے صحابہ یہاں آؤ، صحابہ نے اپنا سارا کام چھوڑ دیا، جو نماز میں تھے وہ نماز بھی چھوڑ دے، حالت نماز میں بھی جو تھے تو نماز بھی چھوڑ دی۔ دیری کربن نہ کہ ایکটা سجدہ করলাম দুইটা করব তারপরে যাব নাই، ایک سجدہ کیا نبی نے بلا لیا تو نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، مصطفیٰ کی نیاز میں رہنا ضروری ہے۔ صاحب آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے صحابہ دیکھو ہم لوگ تھکے ہوئے بہت ہیں، اگر ہم سو گئے تو صبح فجر کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے، تو لہذا ڈیوٹی لگا لو، ڈیوٹی باندھ لو، کچھ دیر تم جاگو، کچھ دیر تم جاگو، کچھ دیر تم جاگو، اور آخر میں بلال جگیں گے، وہی اذان کہیں گے۔ صحابہ نے ڈیوٹی لگا لی، کھاوا دوا ہوا، تارپورے جس کو سونا تھا سو گیا، جس کو جگنا تھا وہ جگتا رہا۔ آخر میں حضرت بلال کا کی ڈیوٹی تھی، جو صحابی آخر والے تھے، انہوں نے آگے ذکر کیا بلال اٹھو، بلال اٹھو، لیکن بلال تو تھکے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے شانہ بشانہ آپ تھے
اور شمشیر زنی ایسی کی تھی کہ نہ جانے کتنے کفار اور مشرکین کے سب طلب کیے تھے. آپ کا بازو شل تھا, تھکے ہوئے تھے, سوئے ہوئے تھے بہت بے خبر. اب آواز دینے سے اٹھے تو صحابی نے ہلایا, او بلال اٹھو, او بلال اٹھو. اب جو تھوڑا ہلایا تو آنکھ بولا جگہ, مگر نیند کا اثر ایسا تھا کہ پلک اٹھتی نہیں تھی, بوجھا لگ گیا. ہوتا ہے نا کبھی کبھی آنکھ نہیں کھلتی ہے, بوجھا لگا ہوا ہے. لیکن جلدی سے اٹھے, وضو کیا, وضو کر کے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی. وہ صحابی انہی کے بستر پہ سو گئے. اب حضرت بلال نے جو ڈیوٹی سنبھالی, جب بیٹھتے تو نیند آتی اور چلتے تو تھکان کا احساس ہوتا. تو بہت چنتا میں تھے, یا اللہ جدی ہمیں گھومے جب تو کی ہو گئے, نماز قضا ہو جاوے. بڑی چنتا تھی. تو جانتے ہو حضرت بلال نے کیا کیا؟ ان کے پاس جو تلوار تھی نا, تلوار پوچھتے ہو نا, تلوار کو کیا بولتے ہو آپ لوگ؟ تلوار ہی بولتے ہو نا. ہم نے کہا شاید کوئی نام اور دے دیا ہو. تلوار کو زمین میں گاڑ دیا, اور اس کی جو نوک تھی اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ اگل اگل اگل, کیا بولتے ہیں اس کو؟ جو بالکل نوک ہوتی نا, نوک, اس کو کیا بولتے ہیں؟ نس, ناسی. ہم سمجھ گیا نا, اگال, آسی. اسی پہ اپنی اس کو کیا بولتے ہیں؟ ستنی, ستنی. جانا پڑتا ہے ابھی آخری وقت میں سب کرنا بولتا ہے. ستنی کو جو ہے ستنی پہ رکھ لیا اور بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. صبح صادق ہوتا اذان کو, صبح صادق ہوتا اذان کو, صبح صادق ہوتا. اسی میں سو گئے. اب یہ سو گئے تو اتنی گہری نیند میں چلے گئے کہ صبح صادق آیا, چلا گیا, سورج بھی چڑھ گیا. سورج نکل کے چڑھ گیا. اب جب آنکھ کھلی تو بڑے لجت ہوئے حضرت بلال. یا اللہ کی کری کیا کی ہولو, آمد نماز پجا ہولو. اور صرف بلال ہی نہیں, جتنے صحابہ تھے سب سو چکے تھے. خود اللہ کے رسول بھی استراحت فرما رہے تھے, اللہ کی مرضی یہی تھی. تو جو ایک دوسرے کو دیکھتا نا تو نگاہ نہیں ملا پاتا تھا. یہ ان لوگوں سے پوچھو جو مسجد میں پنجگانہ نمازیں ادا کرتے ہیں, فجر بھی, ظہر بھی, عصر بھی, مغرب بھی, عشاء بھی, کسی وجہ سے اگر کسی وقت کی جماعت میں نہیں آ پاتے, کوئی ساتھی ان سے نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کہاں گئے تھے, فجر میں کہاں تھے, ظہر میں کہاں تھے, نہیں. لیکن وہ نمازی اتنا لجت ہوتا ہے کہ آ کر کے وہ اپنی بات بتاتا ہے کہ اب وہ کیا کریں, ایسا ہو گیا تھا, وہاں چلے گئے تھے, جماعت میں نہیں آ پائے. ایسا بولتے ہیں, بولتے ہیں جو پابند ہوتے ہیں نماز کے, ٹھیک ہے نا. اور جو جمعے والے ہوتے ہیں وہ تو ادھر سلام پھرا نہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, فوراً ہی رخصت ہو جاتے ہیں, ہے نا. لیکن جو پابند نماز ہوتے ہیں ان کا حال ہی, تو ایک وقت کی اگر نماز قضا نہیں چھوٹ جائے, جماعت میں نہیں آ پاتے تو لجت ہوتے ہیں. ان صحابہ کا بھی حال یہی تھا. سب کا سبھی سمجھتے تھے میری قضا ہوئی, میری قضا ہوئی, میری قضا ہوئی. سارے صحابہ یہی سمجھ رہے میری قضا ہوئی, کوئی کسی سے نگاہ نہیں ملا. اللہ کے رسول نے جو یہ منظر دیکھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلایا. جیسے ہی نبی نے بلایا سب تو گئے. کل تک جاتے تھے تو سرکار کے چہرے انور کے دیدار کے لیے اپنی پلکیں اٹھا کے اپنی نگاہوں میں تصویریں یار بساتے تھے. لیکن آج اتنی لجا تھی کہ لجا کے مارے کوئی نگاہ نہیں اٹھا پڑا, سب کے گردن جھکی ہوئی تھی. ہوتا ہے نا, شرم آتی ہے. لیکن میرے رسول کا اختیار دیکھو, نماز میں کسی کا اختیار نہیں ہے, سمے میں ہی نماز ہوگی. لیکن میرے رسول کا اختیار دیکھو. آقا نے فرمایا پریشان مت ہو, سلو کما رأیتمونی اصلی, پڑھ لو ایسے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں. جیتا مدن ہمیں پڑھی, شیٹے مدن پڑھی لے, تمہاری قضا بھی ادا ہو جائے گی, تمہاری قضا بھی ادا ہو جائے گی. بات سمجھ گئے نا. یہ میرے رسول کا اختیار. چاہے تو وقت میں علی کو پڑھا دیں اور چاہے تو امت کے لیے یہ فائدہ عطا فرما دیں.
حضور اگر چاہتے تو نکلے ہوئے سورج کو پلٹا کے انہیں بھی وقت میں نماز پڑھوا سکتے تھے، لیکن حضور نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ صبح قیامت تک کے امتی کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے امتی سے نمازیں قضا ہوں گی، چھوٹیں گی، لیکن جو میرا امتی اللہ کا خوف اور میری محبت لے کر احساس خطا کر کے لوٹے گا تو وہ پھر پشیماں نہ ہو، نہ وہ پھر اپنی حرمہ نصیبی پہ آغو فغا نہ کرے، بلکہ میری زندگی اور میرے طریقہ زندگی کو اختیار کر لے، میرے اسوہ حسنہ کو اپنا لے۔ تو جب میرے اسوہ حسنہ کو وہ اپنا لے گا تو اس کی قضا بھی ادا ہو، اس کی قضا بھی ادا ہو جائے۔ اے مسلمانوں، آپ سب سے کہنا عاشق رسول بنو، عزیز معاذ سلموں نے اسی پہ بڑا زور دے ڈالا ہے نا اپنی پوری تقریر میں۔ میرے نور چشم میں آپ سب کے سامنے یہ موضوع اختیار کیا اور محبت رسول کو انہوں نے موضوع بنایا، آپ کو بتایا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں کہ خالی مسجد بنانے سے جنت میں محل تو بنے گا، یہ حدیث شریف ہے۔ اگر کسی نے یہ تو 500، یہ تو کتنا 25 بیگ اور 1 کنٹل ابھی سب کر رہے تھے نا مولانا، اگر تم ایک ریتا رتی بھر بھی اٹھا کے دے دو مسجد میں نا، ایک اینٹ بھی لگا دو تو اللہ ایسا رحیم ہے کہ تمہارے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان نہ اللہ۔ سمجھنا کہ جو تم نے یہاں لا کر کے خالی ڈال دیا تو وہ جہانگیر کو تو مل جائے گا، مجھے نہیں ملے گا، عبداللہ کو مل جائے گا، مجھے نہیں ملے گا۔ نہیں، تم نے بھی نیک نیتی کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، جنت میں محل تمہیں ضرور ملے گا۔ لیکن سنو مسلمانوں، محل تو مل گیا تمہیں، ڈھکو گے کیسے؟ کیا مطلب تم ہی ڈھک بیٹھو؟ ڈھکنا سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ بولو بھائی پیچھے والے، کیا مطلب ڈھک بیٹھ؟ وہاں چوری ووری بھی نہیں چلے گی، ڈکیتی بھی نہیں چلے گی، کیا سمجھ لو؟ کود پھان بھی نہیں چلے گی کہ ادھر سے کود کے چلے جائیں گے ادھر سے کود کے چلے جائیں گے، سمجھ گئے نا؟ وہاں جنت میں یہ سب نہیں ہے، ہندوستانی ترکیب کوئی نہیں چلے گی، بات سمجھے نا؟ ایک ہی چابی ہے تالے کی، ڈپلیکیٹ چابی بن بھی نہیں سکتی اس کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہندوستان ہے کہ یہاں تو چاہے جیسا تالا بند اس کو کھول لیتا ہے نا؟ یہ ٹیکنیک یہاں ہندوستانیوں کی بہت ہے، جگاڑ بہت ہے ہندوستان میں جی۔ تو سنو، جنت میں کوئی جگاڑ کام نہیں کرے گا، اس محل کی ایک ہی چابی ہے، اور وہ چابی اللہ تعالیٰ نے محشر میں نہیں رکھی ہے، قبر میں بھی نہیں رکھی ہے، نہ قبر میں وہ چابی ہے نہ حشر میں وہ چابی ہے۔ وہ چابی کہاں ہے؟ دنیا میں۔ ارے بول بھائی، وہ چابی کہاں ہے؟ جب تک تمہارا جیون ہے، اس جیون میں چھپی ہوئی تمہاری چابی ہے، اور وہ چابی جب جیون میں تم، لوہے کی چابی اور پیتل کی چابی تھوڑی ہے، تمہارے عمل کی چابی ہے۔ وہ عمل کی چابی جب تم اختیار کر لو گے، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگو گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز کیا ہے؟ زور سے بولو، ارے بول دے بابا، جنت کی کنجی ہے۔ تو تمہارے محل کی کنجی یہاں ہے، مر گئے، قبر میں گئے، بحشر میں گئے، کنجی آئے گی گر گئے، کہتے پر بولو نہیں جا پاؤ گے۔ اگر جانا چاہتے ہو جنت کے اس محل میں جو تمہیں مل چکا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابند ہو۔ آج مسلم سماج جو ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم دنیا دار ہو گئے، مصطفیٰ کی وفاداری کو ہم نے رسمی کر لیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ اذانیں ہوتی ہیں اور ہم